ماشاءاللہ جی، سنڈے کا دن ہو اور موسم اتنا خوشگوار ہو جائے تو جی سارا دن ہی بن جاتا ہے، اور موسم خوشگوار ہو تو کچن میں کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ سودی سودی ہوا، خوبصورت سی چڑیا چہچہانے کی آوازیں آپ کو بہت ہی محسوس کرتی ہیں، اور یہ مینٹلی ریلیکس انسان ہو جاتا ہے جب باہر کا موسم اچھا ہو، اور باہر کا موسم اچھا ہو تو من کا موسم اچھا تو گھر کا بھی موسم اور حالات اچھے رہتے ہیں۔ تو جی جناب، لاسٹ نائٹ میں نے نہاری رکھ دی تھی بھون کے، اور صبح آج سنڈے تھی تو ہم نے نہاری کا ناشتہ کرنا تھا۔ صبح اٹھ کے میں نے نہاری کو جو ہے وہ الن لگایا، اور اس کے بعد ہم نے نہاری کا ناشتہ کیا، سب لوگوں نے بیٹھ کے بہت انجوائے کیا سنڈے ناشتے کو۔ اور جی آج کے ولاگ میں جو بات میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے وہ اگنور پہ، اگنور کرنا اور کروانا، یہ دونوں باتیں کیا ہیں اور کس طرح ہیں، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس سے پہلے ولاگ شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعا جو ہے نا وہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو دعاؤں کا جو سلسلہ ہے نا وہ مسلمان کے لیے بہت اہم ہے، اور میں سمجھتی ہوں دعاؤں کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، اس سے بڑا ریلیشن کسی کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرا صرف دعا کا ریلیشن ہے، اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت یہ ریلیشن ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس چیز کو اپنا کے دیکھیں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میری والدہ مرحوم کہا کرتی تھی کہ اپنے لیے نہیں مانگنا، لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے مانگو، اس کے لیے مانگو، لوگوں کے لیے دعا کرو تو پھر اللہ پاک کے فرشتے جو ہیں نا جو دعا سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو انسانوں سے بہتر فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے بھی کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے دعا کر دے، تو کیا پتہ اس کی دعا پہ کوئی آمین کی صدا بلند ہو جائے اور ہمارے حق میں بہتری والے معاملات ہو جائیں۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے، اور دعائیں جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو جی جناب، آج کے ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، زندگی صحت تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو جہاں کہیں سے بھی دیس پردیس سے میرا ولاگ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اس کو حرمین شریفین کی باسعادت حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ تو جی جناب، آج میں نے بات آپ لوگوں سے کرنی اگنور پہ۔ ہم لوگوں کی زندگی کا بڑا فنڈا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی اگنور کرتا ہے نا تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا سر پہ سوار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انگزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں ہمیں ایسے کیوں کر رہا ہے، ہم نے تو ایسے نہیں کیا، اور ہم اور سے اور اچھے بننے اور سے اور صحیح کرنے کی تگ و دو میں جو ہے نا وہ دو ریس میں لگ جاتے ہیں، اور اس ریس کے چکر میں ہم اپنے پیارے رشتوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ان رشتوں کی قدر اور ان رشتوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات میں بتا رہی ہوں ان خواتین کے لیے جو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں یا جو شادی شدہ ہیں اور ان کے بال بچے بھی ہیں اور ہسبینڈ بھی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ اپنے سسرال کو خوش کرنے کے چکروں میں جو ہے نا اپنی زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ اپنی زندگی کو تباہ مت کریں، اپنے لیے جئیں، اپنے پیاروں کے لیے جئیں، اپنے بچوں کے لیے جئیں، اپنے خاوند کے لیے جئیں، اور خوشی سے جئیں۔ تو جی جناب، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اگنور نہیں ہونا، اگنور کرنا سیکھیں۔ لوگوں کو اگنور کریں، اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہ کریں کہ اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بحث و مباحثہ شروع کر دیں، اور چکم چلی شروع ہو جائے، آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ لوگوں نے اگنور کرنے کی صفت کو اختیار کر لیا نا، یقین کریں آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور بہت سی خوشیاں آپ کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دیں گی۔ الحمدللہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے، بس اپنے تمام معاملات اپنے اللہ کے سپورٹ کر دیا کریں۔ جب نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اللہ کو کہیں اللہ پاک تو سب جانتا ہے، تو شارک سے زیادہ قریب اللہ ہے، اور تجھے روز محشر تک کے دن کا پتہ ہے۔ اللہ پاک کو نا سب کچھ پتہ ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں اسٹرکچر کیا اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈے اول اور ڈے لاسٹ جب ہم نے مرنا ہے تب تک کیا ہونا ہے۔ لیکن پھر بھی میری عادت ہے، میں جب مصلی پہ بیٹھتی ہوں نا میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں، اب ایسے کہتے ہیں اللہ پاک نے سن لیا، آجو بس کر دو، بہت ہو گئی۔ تو میری یہ بس شروع کی عادت ہے کہ مجھے نا بہت زیادہ دعا مانگنے کی عادت ہے، اور میں اللہ پاک سے بالکل اس طرح بات کرتی ہوں جس طرح کہ آپ اپنے ابو سے یا کسی بندے سے آپ نے اپنی ضد منوانی ہو، بات کرنی ہو، تو وہ شروع ہو جاتے نا نہیں مجھے یہ چاہیے، ایسے نہیں ایسے کر دو، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو میں اس طرح سے کرتی ہوں۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی نیچر ہوتی ہے، اپنی عادت ہوتی ہے، لیکن میری ایسی عادت ہے۔
تو بہرحال جی جناب، اگنور کرنا سیکھیں. اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں اور آپ کے گھر خوشیاں ہی آئیں اور آپ کو ہر چیز خوشی والی فیل ہو، آپ کو ہر چیز اچھی فیل ہو، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے آپ کے اندر سے، نیگیٹیوٹی کا آپ کو احساس بھی نہ ہو، تو آپ اگنور کرنا سیکھیں. اگنور کریں. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو تنگ نہ کریں، اس کو اگنور کریں. اگر کوئی آپ سے 1 قدم پیچھے ہو رہا ہے تو آپ اسے 100 قدم پیچھے ہو جائیں. ایسے میری بہت عادت ہے، شروع سے ہی کوارے ہوتے سے میری عادت ہے. اگر مجھے کوئی بندہ پسند نہیں نہ آتا، مجھے کوئی اگر زج کرتا ہے بہت زیادہ سٹریم لیول کا، یہ نہیں کہ ویسے کچھ ڈانٹ دیا وہ کر دیا، نہیں، سٹریم لیول کا اگر مجھے کوئی زج کرے یا میرے کسی بہت قریبی رشتے کو نقصان پہنچائے یا میری عزت کو نفس کو مجروح کرے نا، تو پھر میں اس شخص سے نہ 100 قدم تو کیا، میں اتنا پیچھے ہو جاتی ہوں کہ میں نہ تو اسے سلام دعا کرتی ہوں، نہ اس کا چہرہ دیکھنا پسند کرتی ہوں. یہ میری شروع کی ایک عادت ہے. مجھے نہیں پتا یہ گڈ ہیبٹ ہے یا بیڈ ہیبٹ ہے، بہرحال یہ میری عادت ہے. اگر مجھے کوئی شخص میری نظروں سے گر گیا یا میرے دل سے اتر گیا تو وہ میں نہ اس سے سلام کروں گی، نہ اس سے میں بات کروں گی اور نہ اس کا چہرہ دیکھوں گی. بس اب مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے تو دیکھ لوں گی، ادروائز سلام دعا تو بالکل قطع تعلقی والی میرا کہانی ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بس میرے میں یہ عادت ہے. تو بہرحال اگنور کرنا چاہیے، اور اگنور اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ اس سے فاصلہ کر لیں، آپ اسے اگنور کریں اور اپنے کاموں میں مست رہیں، اپنی دنیا آباد کریں، اپنی دنیا میں مست رہیں، اپنے بچوں میں، اپنے کاموں میں خوش و خرم رہیں، اور کوئی نہ کوئی ورد اپنی زبان پہ لازمی رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، آپ کام کرتے ہوئے بور بھی نہیں ہوتے، اور آپ کو یہ چگلیاں، بدخوئیاں اور لوگوں کی برائیاں کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. میری ایک عادت ہے، جب میں کچھ پکا رہی ہوں یا کوکنگ کر رہی ہوں، بیکنگ کر رہی ہوں، تو میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ یہ بہت ہی افضل درود شریف ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اگنور کرنا چاہیے. کوئی اگر آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ سے کہیں، اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے، بس تو میرے معاملات کو دیکھ، اور اگنور کریں. اگر کوئی آپ کو ہنستا نہیں دیکھ سکتا نا، تو آپ اس نے اگر آپ کو تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے، تو آپ اسے غمگین ہو کے نہ دکھائیں، آپ اسے اور خوش ہو کے دکھائیں. تب دیکھیے گا اس شخص کو کتنی تکلیف ہوگی، اور وہ اپنی ہی جلائی آگ میں نہ خود جل جائے گا. بہت سے لوگ آپ کی ہنسی سے جلتے ہیں، آپ کے خوشی سے جلتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا اس کے ڈر سے خوش ہونا بند کر دیتے ہیں، اپنی خوشیاں کو سیلیبریٹ کرنا بند کر دیتے ہیں. تو نہ ایسے نہ کیا کریں. لوگ اگر آپ سے جلتے ہیں، آپ سے کڑتے ہیں، آپ سے سڑتے ہیں یا آپ کی خوشیوں سے سڑتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی خاطر اپنی زندگی مت تباہ کریں، اپنی خوشیاں مت بند کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنا مت بند کریں، اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا مت بند کریں. آپ ویسے ہی خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں اور ہنس کے دکھائیں، تاکہ اگلا بندہ کہے یار میں تو اسے اتنا اگنور کر رہا تھا، میں تو اسے اتنا فیل کرا رہا تھا کہ یہ میں سمن اور یہ کچھ نہیں، تو یہ تو پھر بھی اتنا خوش ہے. وہ شخص اپنی اسی جلائی کنویں آگ میں خود جل جائے گا. وہ اپنے اسی کھودے کنویں میں جو اس نے آپ کے لیے کھودا ہوگا اس میں وہ خود انہیں منہ گر جائے گا، اور آپ الحمدللہ اپنی زندگی میں حشاش بشاش رہیں گے. باشرط یہ کہ اگر آپ اگنور کر رہے ہیں تو. اگر آپ اگنور نہیں کرتے، اس بندے کی دی ہوئی سر درد کو اور سر درد بنا لیتے ہیں، تو آپ ایگزائٹی کے پیشنٹ بن جائیں گے. اگر آپ اس بندے کو اگنور نہیں کر رہے، اس کے دیے ہوئے ایذا کو اگنور نہیں کر رہے، اس کی دی ہوئی تکلیف کو اگنور نہیں کر رہے، تو آپ اور زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور آپ کو حاصل ہونے والی خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگیں گی. آپ کو حاصل ہونے والے جو آپ کی آسائشیں ہیں وہ بھی آپ کو آسائشیں نہیں لگیں گی. آپ تکلیف میں چلے جائیں گے، آپ درد میں چلے جائیں گے، صدمے میں چلے جائیں گے، آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس شخص کی جیت ہو جائے گی. آپ نے اپنے آپ کو جتوانا ہے، اپنی جیت کرنی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، تو آپ نے اگنور کرنا ہے. آپ لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں. اگنور کریں. 1 دفعہ اگنور کریں گے، 2 دفعہ اگنور کریں گے، اگلا بندہ کہے گا یار یہ تو بندہ بڑا زبردست ہے، یہ تو کتنا اسٹیبلش ہو گیا، یہ تو کتنا صحیح ہے، ہنس رہے. میں بھی اس کو اگنور کرتا تھا. جو شخص آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں. اور کسی کی اگنورنس کا آپ لوگ سامنا مت کریں، کسی کی اگنورنس کا آپ حصہ ہی نہ بنیں، کسی کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو اگنور کرے. ہم لوگ عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، ہم اپنی لائف میں بہت سے لوگوں کو جو بلا فضول لوگ ہوتے ہیں، بلا فضول جن سے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جب ہمیں اگنور کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یار یہ تو ہمارا اتنا عزیز رشتہ تھا، یہ تو ہمارا اتنا پیارا رشتہ تھا، یہ تو ہمارے ساتھ اتنا مخلص تھا. یار اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا تو کیا وہ آپ کو اگنور کرتا؟ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا تو کیا وہ آپ کو زج کرتا؟ وہ اگر آپ کے ساتھ مخلص ہوتا تو کیا وہ آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا؟
تو آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ آپ کہاں ہیں. اپنے آپ کی اہمیت کو خود سے اندازہ کرائیں, اپنے آپ سے پیار کریں. جب تک آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں نہ ہوگا آپ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم گھریلو خواتین جو ہم مڈل کلاس کی عورتیں ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو ٹائم دینا کیا ہوتا ہے. اپنی اسکن کیئر کریں, ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور ریلیکس ہوں, سکون کریں. کوئی میوزک سن لیں, کسی کو جو چیز سننے کے شوق ہیں وہ چیز سنیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں. ڈرامے دیکھیں. میں تو بھائی لازمی رات کو ڈرامہ دیکھ کے سوتی ہوں, چاہے مجھے رات کے 2 بجے کام کرتے ہوئے چاہے 2:30 بجے. میں اس کے بعد 1 گھنٹے تک لازمی سوشل میڈیا دیکھتی ہوں, سکون کرتی ہوں, ڈرامے دیکھتی ہوں, ریلیکس ہوتی ہوں, چاہے مجھے اس پہ جھڑکیاں بھی پڑ جائیں ویسے کہ تم نے ڈرامہ دیکھے بغیر سونا نہیں ہوتا. میں لازمی جو ہے نا 1-1.5 گھنٹہ اپنے آپ کو رات کو مینٹلی ریلیکس ہونے کے لیے, مجھے کلام سننے کا بہت شوق ہے, قوالیاں وغیرہ, وہ سن کے ریلیکس ہو کے پھر میں سوتی ہوں. تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, آج کا دن میرا اوکے ہو گیا. تو بہرحال اپنے دن کو خوبصورت بنائیں, لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں, اپنی فکر کریں. اپنے جڑے رشتے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان کی فکر کریں. میرے خیال سے ان 2 رشتوں کے علاوہ اب دنیا میں کسی رشتے کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں وقتی طور پہ آپ رشتوں سے ملیں, ان سے انجوائے کریں, گپ شپ کریں, دیٹس اٹ. اپنی زندگی میں مست رہیں اور خوشیاں بکھیریں, خوش رہیں. خوش باز زندگی گزارنے کا سب سے اہم ترین پہلو ہے کہ اگنور کرنا سیکھیں. جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں, ان سے کنارہ کر لیں. کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ غلط نہ کریں, اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کو اگنور کریں. وہ آپ سے 1 قدم دور ہوتا ہے, آپ اسے 10 قدم پیچھے ہو جائیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. اور لوگوں کو بھی میں یہ ہدایت دوں گی, پلیز لوگوں کی زندگی کو پرسکون طریقے سے انہیں گزارنے کی توفیق دیں اور اپنی شرپسند انگیز حرکات و سکنات پہ غور کریں اور پلیز لوگوں کو سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنے دیں. اگر بلاگ میں کوئی بات پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیجیے گا, ویڈیو کو, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.